ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ویو آپٹکس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویو آپٹکس میں ہم جس کو ہم دس فزیکل آپٹکس بھی کہتے ہیں، تو یہاں پر ہم لائٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں ایز اے ویو۔ سو ایکچولی جو پچھلے ٹاپک میں ہم نے پڑھا ہے تو وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لائٹ جو ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ان دا فارم آف پارٹیکلز، بٹ ناؤ بیکاز آف سٹن اس میں جو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹاپکس جب ہم اس میں آگے پڑھیں گے تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ٹاپکس ہیں، انٹرفرنس، ڈائفریکشن یا پولرائزیشن ہے، سو وہ بیس کس پہ ہے؟ ویو آپٹکس پہ ہے۔ سو دیٹ از ریلیٹڈ ود ویوز۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی ویو کا جو ہے اس کا کام کیا ہے کہ اٹ از اے فنومنا آف ٹرانسفر آف انرجی، دیٹ مینس اٹ کیریز این انرجی فرام ون پوائنٹ ٹو اندر، اور وی سے دیٹ اٹ از اے ٹریولنگ ڈسٹربنس۔ سو ایکچولی پہلے جو ہمارے پاس کنسیپٹ ہوتا تھا اس کے بارے میں، ویو کے بارے میں، تو ہم کہتے تھے اٹ واز کنسیڈرڈ ایز اے میکنیکل ویو۔ میکنیکل ویو میں ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ایک مٹیریل میڈیم کی ضرورت پڑتی تھی، اور اس میڈیم میں ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح سے جو ہے ویو جو ہے ٹریول کرتی ہے۔ سو اس کے اکارڈنگلی جو پارٹیکلز اس کے اندر ہوتے تھے میڈیم کے، وہ اس انرجی کو کیری کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا تھا کہ وہ بیکاز آف دیز آسلیشنز آف دا پارٹیکلز، اور جو ہمارے پاس جو میڈیم ہوتا تھا دیٹ شوڈ بی الاسٹک ہونا چاہیے تھا۔ تو اب یہاں پر جو لیکن ہم دیکھا گیا ہے کہ بعد میں جب اس کے بارے میں جب بہت کام اس پہ ہوا تو ریسرچ ہوگی، تو اس پہ دیکھا گیا ہے کہ جو ویو ہمارے پاس ہوتی ہے، سو اٹ ایکس الیکٹرو میگنیٹک ویو، جس میں ہم نے دیکھا کہ جو اس کو میٹیریل میڈیم کی ضرورت پڑتی نہیں۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لائٹ ہم کنسیڈر کرتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویو، دیٹ واز پرووڈ بائی میکسویل۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ جو لائٹ ہے اس کا پارٹیکل نیچر کو ہی ہم اسٹڈی کرتے تھے، جیسے کہ سب سے پہلے جو اس میں نیوٹن کی جو کارپسل تھیوری آف لائٹ ہے، تو اس میں ہم لائٹ کو کنسیڈر کرتے تھے دا فارم آف پارٹیکلز۔ تو وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ جو بھی رے آف لائٹ ہے سورس سے جو نکل کے آتی تھی، تو دیٹ واز بیکاز مینلی ڈیو ٹو پارٹیکلز کی وجہ سے وہ ٹریول کرتی تھی۔ اور اس پہ جو ہم نے کچھ چیزیں جو ایکسپلین کی اس پہ ہم نے، جیسے ہمارے پاس ریفلیکشن ہے، ریفریکشن ہے، تو اس کو ہم نے جو ہے اس پہ جو ہے اس کو پارٹیکل نیچر سے ہم ڈیفائن اس کو ایکسپلین کرتے تھے۔ بٹ ڈیو ٹو یہاں پر ہم نے اس پہ سرٹن جب ایکسپریمنٹیشنس ہو گئی تو دیکھا گیا، یا پھر بعد میں جب ہائیگن نے اپنا ایک پرنسپل اس میں لایا ویو آپٹکس میں، جو اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو ویو ہے، سو اس نے کہا کہ جو ہمارے پاس ہے لائٹ ہے، اٹ آلسو ایکٹس ایز اے ویو۔ سو کچھ ایسی پراپرٹیز اس نے ایگزبٹ کی، اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو لائٹ ہے وہ دیٹ ٹریولز ان دا فارم آف ویوز، جیسے انٹرفرنس کا ہم نے اس میں دیکھا۔ یہاں ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد پھر فوکارٹ نے ایکسپریمنٹ کیا، فریسنل آ گئی، تو انہوں نے بھی کہا کہ ویو تھیوری کو اس نے کنسیڈر کر کے انہوں نے کہا کہ جب لائٹ ٹریول کرتی ہے ڈینسر میڈیم سے، تو وہاں پر اس کی جو سپیڈ ہے وہ کم ہو جائے۔ لیکن ہم پہلے سمجھتے تھے کہ جب وہ ریئر سے ڈینسر میڈیم میں آ جاتی تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی تھی، لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہو، جب ڈینسر میڈیم میں آ جائے تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کا جو ہے فوکارٹ نے ایکسپریمنٹ کر کے اس کو جو ہے ویریفائی کر کے دیا۔ تو اس میں جو ہے پھر بعد میں جو ایک اس میں وہ ایک دو طرح کی رائے بنی، تو کچھ سائنٹسٹ تھے جو نیوٹن کا سپورٹ کرتے تھے، تو کچھ نے کہا ہائیگنس کی تھیوری کو بیس مانا، یا پھر بعد میں اس میں ینگس نے ایک امپورٹنٹ ایکسپریمنٹ کیا، ینگس ڈبل سلٹ، تو اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ لائٹ کا جو نیچر ہے اٹ از اے وے۔ سو الٹیمیٹلی پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم لائٹ کو کنسیڈر کریں گے ایز کچھ جو فنومنا وہ اس کا جو نیچر ہوگا دیٹ ول بی ڈویل۔ سو کچھ چیزیں جو ہے وہ پراپرٹی جو اس کی ہے وہ ڈیفائن کر دی ان دا فارم آف پارٹیکل نیچر میں، اور کچھ جو اس میں چیزیں ہیں تو اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ان دا فارم آف ویو نیچر میں۔ اب اس میں جو سب سے پہلے جو اس کا کنسیپٹ دیا تھا لائٹ کا جو ہے دیٹ از اے پارٹیکل نیچر، تو اس کو نیوٹن نے پہلے
ایکسپلین کیا کہ لائٹ کا نیچر جو ہے دیٹ از جو ہے پارٹیکل نیچر. تو اس کو ہم جو تھیوری جو اس کی مشہور تھی اس کو ہم کہتے ہیں کارپسل تھیوری. سو اس کو جو کارپسل تھیوری کا جو کنسیپٹ آیا تھا اٹ واز اراؤنڈ 1637 جب جو ڈیسکریٹس نے کیا کہ اس کو پرپوز کیا تھا اس تھیوری کو اور اس پھر بعد میں اس کارپسل تھیوری یا پارٹیکل جو ماڈل اس کو ہم کہتے ہیں پارٹیکل ماڈل آف لائٹ جو ہے اس کو پھر بعد میں فردر جو ڈیولپمنٹ اس میں لائی دیٹ واز ڈن بائی لیومنس. تو اس نے کیا کہا نیوٹن نے تو اس نے کیا کہا کہ جو ہمارے پاس سورس آف لائٹ ہے یا لیومنس باڈی جہاں سے لائٹ نکلتی ہے اٹ ایمٹس جو ہے اس کے اندر جو ہوتے ہیں ٹائنی ماسلس پارٹیکلز ہوتے ہیں. ان پارٹیکلز کو ہم کہتے ہیں یا الاسٹک پارٹیکلز بھی ان کو کہتے ہیں. ان کا نام رکھا گیا کارپسلز. تو جیسے کہ آج کل ہم جانتے ہیں کہ آج کل جو ہم لائٹ کو ہم فوٹانس کی جو ہے ان کو کنسیڈر کرتے ہیں اٹ از میڈ آف فوٹانس بٹ اس وقت ہم ان کو کارپسلز ہی کہتے تھے. اور ان کا جو یہ تھا کہ وہ کس میں ٹریول کرتے تھے ان ہوموجینس میڈیم مینس جو نیچر دو میڈیم کا تھا دیٹ واز یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں دیکھا گیا تھا کہ اس کارپس تھیوری میں دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے پاس اس کا جو ماس ہے وہ ڈکریز نہیں ہوتا ہے. مینس اس کا ماس اگر کنٹینیوسلی یہ سورس سے لائٹ امٹ آؤٹ ہو رہی ہے تو اس کا جو ہے وہ اس کا جو ختم نہیں ہوتی ہے اس کی جو ہے. ساتھ ہی ساتھ اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو کارپسل تھیوری ہے اس میں کہا گیا کہ جو ہمارے پاس جب جو دیکھنے کی جو ہمارے پاس کیپیبلٹی ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. وہ جب لائٹ کسی آبجیکٹ سے پڑھ کے ریٹنا پہ آ جاتی ہے بیکاز آف سینسیشن آف ڈفرینٹ کلرز. کیونکہ لائٹ اس کو ہم نے کنسیڈر کیا تھا لائٹ از میڈ آف ڈفرینٹ کلرز اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے آنکھوں پہ پڑھ کے ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں. سو اس میں جو ہے اس کا ہم نے کہا کہ جو ڈفرینٹ کلرس کے وہ بنے تو اس کے جو اندر جو وہ بھی جو ڈفرینٹ جو اس میں کلرس ہے لائٹ کے تو وہ بھی کارپسلز کے ہی بنے ہیں. اور ان کا جو سائز ہے کارپسلز کا چھوٹا ہو سکتا ہے یا بڑا ڈفرینٹ نیچر کے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ پارٹیکل اسٹریٹ لائن میں چلتے ہیں. اور جب یہ سرفیس کے جب دو میڈیا کے سرفیس کے بیچ میں آ جاتی ہے یہ یا تو اٹریکٹ ہو جائے گی یا ریپل ہو جائے گی. جیسے کہ ریفلیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ریپلشن ہو جائے گا بیکاز آف الاسٹک اس کا نیچر ہوگا تو اس میں اس کا ماس اور انرجی ہوا کنزرو رہے گا. اور جو بھی جب وہ پارٹیکل اس پہ اسٹرائک کر کے اس میڈیا کے انٹرفیس پہ اسٹرائک کر کے واپس آ جائے گا تو اس کا جو ماس اور انرجی کنزرو رہے گا اس کا الاسٹک نیچر ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ اس میں جو یہ ریفلیکشن ہو جائے گی ان کیس ریپلشن ہو جائے گا ان کیس آف ریفلیکشن. اور ریفلیکشن کو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اٹریکشن ہوتی ہے جب وہ دوسرے میڈیم میں چلی جاتی تو اس کے پارٹیکل اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ کارپسل تھیوری میں مانا گیا بٹ ایکچولی اٹ واز ناٹ دیٹ. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس تھیوری میں جو ہے ہم نے کہا کہ جو اسپیڈ آف لائٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے جب وہ کس میں آ جاتی ہے جب وہ ڈینسر میڈیم میں آ جاتی ہے. بٹ اٹ واز ناٹ ایکچولی اٹ واز پرووڈ ایکسپیریمنٹ بائی فوکالٹ اینڈ مائیکلسن ایکسپیریمنٹ جب کیا گیا بعد میں تو اس میں دکھا ہے کہ اس میں جو ہے ویلاسٹی ڈکریز ہو جاتی ہے. سو ساتھ ہی ساتھ اس تھیوری میں ہم نے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ایکسپلین نہیں ہو پائی. تو جیسے کہ ہمارے پاس انٹرفرنس جو ہم آگے دیکھیں گے یا ڈائفریکشن جو بیننگ آف لائٹ ہے یا انٹرفرنس مینس جب دو سورس سے لائٹ انٹرمکس ہو جائیں گی یا پولرائزیشن کا کنسیپٹ ہے تو اس چیزوں کو وہ ایکسپلین کرنے میں یہ کامیاب نہیں ہو پائی. تو اس کے لیے ہم نے پھر اس کو کنسیڈر کیا گیا ایز اے ویو. سو یہ آج کا ٹاپک تھا. ہوپ آپ کو اس میں سمجھ آئے گا.